إلهنا ما أعدلك مليك كل من ملك لبيك قد لبيت لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك والليل لما أنحلك والسابحات في الفلك على مجاري المنسلات إلهنا ما أعدلك مليكك. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ کے فضل و کرم سے نور الایضاح کا سبق نمبر 3 آج ہم پڑھیں گے. پہلے 2 سبقوں میں ہم نے نور الایضاح کا خطبہ اور مقدمہ وہ پڑھا ہے. تو آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے خطبے اور مقدمے کا ترجمہ دوبارہ ایک مرتبہ ہم پڑھ لیتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام کے ساتھ شروع جو بہت مہربان رحمت والا. الحمدللہ رب العالمین. تمام خوبیاں اللہ تعالیٰ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا. والصلاة والسلام علی سیدنا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ الطاہرین وصحابتہ اجمعین. رحمت کاملہ اور سلامتی نازل ہو ہمارے سردار یعنی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر جو خاتم النبیین اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاکال پر اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تمام صحابہ پر. قال العبد الفقیر الی مولاہ الغنی ابو الاخلاص علی الحنفی انہ التمس منی بعض الاخلاء آملنا اللہ وإیاہم بلطفہ الخفی ان عامل مقدمة فی العبادات تقرب علی المبتدی ما تشتت من المسائل فی المطولات. اپنے بے نیاز مولا کے فقیر بندے یعنی ابو الاخلاص حسن الوفائی شرم بلالی الحنفی نے کہا بے شک مجھ سے بعض دوستوں نے گزارش کی ان عامل اس بات کی کہ میں عبادات کے بارے میں ایسا مقدمہ لکھوں جو مقدمہ ابتدائی طالب علم پر ان کو قریب کر دے جو مطولات میں بکھرے ہوئے یعنی مسائل. من بیانیہ کا دوسرا ترجمہ. ایسا مقدمہ لکھوں عبادات کے بارے میں ایسا مقدمہ لکھوں جو ابتدائی طالب علم پہ قریب کر دے ان مسائل کو جو مطولات میں بکھرے ہوئے. جملہ معترضہ کا ترجمہ. آملنا اللہ وإیاہم بلطفہ الخفی. اللہ تعالی ہمارا اور ان
بعض دوستوں کا معاملہ فرمائے اپنے پوشیدہ لطف کے ساتھ۔ فاستعنت باللہ تعالی، پس میں نے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی۔ واجبتہ طالبا للثواب، اور میں نے اس گزارش کو قبول کیا ثواب کو طلب کرتے ہوئے۔ ولا اذکر الا ما جزم بصحتہ اہل الترجیح من غیر اتناب، اور میں ذکر نہیں کروں گا مگر ان مسائل کا جن مسائل کی صحت کا اہل ترجیح نے یقین کیا، اور میں ذکر کروں گا بغیر اتناب کے، بغیر زیادتی کے۔ وَسَمَّيْتُهُ نُورَ الْإِيضَاحِ وَنَجَاةَ الْأَرْوَاحِ، اور میں نے اس کتاب کا نام، یہ ہو ضمیر کا مرجع مقدمہ بتایا تھا، اور مقدمہ مؤنث ہے، ہو ضمیر مذکر ہے۔ ہم نے کہا تھا مقدمہ میں طویل کر لیں گے کتاب کی، لفظ کتاب کی۔ میں نے اس کتاب کا نام نور الایضاح و نجات الارواح رکھا۔ واللہ اسأل ان ینفع بہ عبادہ و یدیم بہ الافادہ، اور میں اللہ ہی سے سوال کرتا ہوں، کیونکہ بتایا تھا واللہ یہ مفعول بہ ہے، اس میں جلال شریف، اسألو کا مفعول مقدم ہے، اور قاعدہ ہے کہ کبھی مفعول بہ جو مقدم ہوتا ہے وہ حصر کے لیے آتا ہے، جیسے ایاک نعبد میں۔ اور میں اللہ ہی سے سوال کرتا ہوں اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ بھی اس کتاب کے ساتھ عبادہ اپنے بندوں کو نفع دے، وَيُدِيمَ بِهِ الْإِفَادَةَ، اور اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ساتھ افادے کو ہمیشہ رکھے۔ افادہ معنی فائدہ دینے کو۔ تو پچھلے دو سبقوں میں جو ہم نے خطبہ اور مقدمہ پڑھا تھا، میں نے ان کا ترجمہ دہرا دیا۔ تو آج ہم تیسرے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ تو ہمارا طریقہ کار نور الایضاح پڑھنے کا یہ ہوتا ہے کہ ایک جملہ ہم لکھتے ہیں، اس کی ہم ترکیب پڑھتے ہیں، قواعد نحویہ پڑھتے ہیں، پھر اگلا جملہ لکھتے ہیں ترکیب قواعد نحویہ کے ساتھ، یوں جہاں تک ہم نے سبق پڑھنا ہوتا ہے۔ پڑھنے کے بعد ہم سبق پڑھتے اور ترجمہ کرتے۔ تو آج ہمارا سبق شروع ہوگا کتاب الطہارت سے۔ کتاب الطہارت، یہ عنوان ہے اگلے سبق کا، یہ عنوان ہے کتاب الطہارت۔ قاعدہ ہے جو اکثر عنوانات ہوتے ہیں نا، اکثر کتاب الصلاۃ، کتاب الطہارت، کتاب البیوع، جو اکثر عنوانات ہوتے ہیں وہ ترکیب میں خبر بنتے ہیں مبتدا محذوف ھذا کی۔ یہاں مبتدا محذوف ہوگا ھذا، یہ مبتدا محذوف ہے ھذا۔ کتاب الطہارت ھذا کی خبر ہے، مبتدا محذوف کی خبر بنتے ہیں اکثر عنوانات، اگرچہ یہاں کوئی اور بھی ترکیب علماء نے لکھی ہوں گی، شاید یہ بھی لکھا ہو کہ یہ مفعول بہ ہے خذ کا، یہ خذ فعل نکالو اس کا مفعول بہ، یا اقرا یہ فعل نکالو اس کا مفعول بہ۔ اب مانا ہوگا تو پکڑ کتاب الطہارت کو، پڑھ کتاب الطہارت کو، شاید یہ بھی ترکیبیں ہیں، لیکن زیادہ میں نے کہا کہ ھذا مبتدا محذوف کی خبر بنایا جاتا ہے۔ اور میں لفظ بولا اکثر عنوانات، اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو بھی عنوان آئے گا وہ مبتدا محذوف کی خبر ہوگا۔ جیسے النوع الاول، یہ بھی ایک
عنوان ہے، لیکن یہاں ہم اس کو خبر بن نہیں بناتے، ہم یہاں اس کو خود مبتدا بناتے ہیں، حروف تجر الاسم کو خبر بناتے ہیں۔ اس لیے میں نے کہہ دیا اکثر عنوانات مبتدا محذوف ھذا کی خبر بنتے ہیں، لہذا ہمارا سبق جہاں سے شروع ہو رہا ہے وہ عنوان ہے کتاب الطہارتی، تو ہم نے اس کو خبر بنا لیا ھذا مبتدا کی، اور قاعدہ بھی بتا دیا کہ اکثر عنوانات مبتدا محذوف ھذا کی خبر بنتے ہیں۔ ھذا مبتدا ہے، کتاب الطہارتی اس کی خبر ہے۔ اب قاعدہ میں نے بتا کے ترکیب بتائی ہے، اگر یہاں موجودہ پہ قاعدہ لگانا تو وہ بھی ہے، یہ معرفہ ہے ھذا، کتاب مضاف ہے طہارت کی طرف، اور طہارت مضاف الیہ ہے، مضاف مضاف الیہ مل کے یہ خبر ہے۔ ھذا بھی معرفہ تھا، کتاب بھی معرفہ ہے کیونکہ اضافت معرفہ کی طرف ہے، اس لیے معرفہ بن گیا۔ تو دو معرفے اکٹھے آ جائیں تو مبتدا خبر بن جاتے ہیں جب ترجمہ مرکب مفید والا ہو، جیسے اللہ الصمد سورۃ الفاتحہ میں، اس میں جلالہ شریف مبتدا ہے، الصمد ادھی خبر ہے، حالانکہ دونوں معرفہ ہیں، اس میں جلالہ شریف بھی معرفہ ہے، الصمد بھی معرفہ ہے، تو دو معرفے، ھذا بھی معرفہ، کتاب الطہارت یہ مضاف ہے، یہ مضاف الیہ ہے، یہ نکرہ تھا لیکن جب اضافت معرفہ کی طرف ہو گئی تو یہ معرفہ بن گیا، یہ معرفہ کی ساتویں قسم ہے نحمیر میں۔ تو جیسے اللہ الصمد دو معرفے آئے مبتدا خبر بنے، ھذا کتاب الطہارت بھی ایسے ہے، لیکن ھذا متن میں نہیں تھا، ہم نے نکالا ہے، اور میں نے وجہ بتائی نکالنے کی یہ ہے کہ جو عنوان ہوتا ہے وہ اکثر مبتدا محذوف کی خبر بنتا ہے۔ جی ہم اگلا جملہ پڑھنے لگے ہیں جی، اگلا جملہ ہے المیاہ، اللاتی یجوز التطہیر بہا سبعۃ میاہ، یہ ہے جی جملہ، اس کی ہم ترکیب پڑھیں گے۔ المیاہ التی یجوز التطہیر بہا سبعۃ میاہ، سب سے پہلے لفظ ہے المیاہ، یہ معرفہ ہے۔ معرفہ کی کیا نشانی ہے کہ شروع میں الف لام آیا، تو معرفہ کی 7 قسموں میں سے یہ بن گیا معرف باللام۔ ساتھ یہ بھی یاد رکھے میاہ جمع ہے ماؤن کی، ماؤن کی یہ جمع ہے، ماؤن کی۔ یہ بھی بتا دوں کہ ماؤن اصل میں تھا موہن، موہن تھا، ابھی بتاؤں گا تحتاوی کے حوالے سے کہ ماؤن اصل میں موہن تھا۔ دلیل یہ ہے کہ یہاں یا آئی ہے، پھر یہاں وہ یا واؤ جو ہے وہ یا سے بدل گئی آگے جمع میں، وہ میم کے نیچے کسرہ جو آ گیا تو اب ادھر واؤ پڑھنا وہ ثقیل تھا تو اس لیے یا سے بدل گئی۔ بہرحال المیاہ جمع ہے ماؤن کی، اور یہ جمع کون سی ہے؟ جمع تکسیر ہے۔ جمع تکسیر وہ جمع ہوتی ہے جس میں اس کے واحد کی بنا سلامت نہ رہے۔ وہاں تھا ماؤن، میم زبر، میم کے اوپر زبر، بعد میں الف تھا، بعد میں حمزہ تھا، تو اس کی بنا ادھر سلامت نہیں رہی، اس لیے اس کا نام بن گیا جمع مکسر، جمع تکسیر۔ اب قاعدہ بتانے لگا، میں نے یہ لفظ اس لیے بتائیں، یہ جمع مکسر میرے بتانے کا مقصد کیا ہے؟ اصل بتانا یہ ہے کہ چونکہ قاعدہ بتانا میں نے پہلے سب سے میں نے بتایا المیاہ معرفہ ہے، اللاتی یہ بھی معرفہ ہے، یہ معرفہ کی کون سی قسم ہے؟ اسم موصولہ۔ اب یہ بھی معرفہ ہے، یہ بھی معرفہ ہے، ہمارا قاعدہ بسم اللہ شریف والا، دو معرفے اکٹھے آ جائیں
اکثر طور پر موصوف صفت. تھوڑی دیر پہلے ہم نے کہا اللہ الصمد، دو معرفے ہیں مبتدا خبر، وہ اکثر نہیں ہے. ہاں یہ جو قاعدہ ہے دو معرفے اکٹھے آ جائیں اکثر طور پر موصوف صفت بنتے ہیں. لہذا المیاء کو موصوف کہیں گے، اللاتی کو ہم صفت بنائیں گے. لیکن یہاں ایک اعتراض ہوگا کہ المیاء جمع ہے، اللاتی جمع نہیں ہے. اسماء موصولہ میں جمع مؤنث کے لیے آتا ہے اللاتی، اللاواتی. یہ تو اللاتی ہے اور یہ واحد مؤنث کے لیے آتا ہے، یہ جمع کے لیے نہیں آتا. نحمیر میں لکھا ہے جمع مؤنث کے لیے اسم موصولہ آتا ہے اللاتی، یا آتا ہے اللاواتی، یہ آتا ہے. اللاتی واحد مؤنث کے لیے ہے، جمع مؤنث کے لیے یہ ہے یا یہ ہے. اور یہ تو جمع تھا، اب اس کے لیے جمع آتا، یہ واحد مؤنث آیا تو اس کا جواب بھی ہم پڑھا چکے کئی مرتبہ. جمع مکسر واحد مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے. جمع مؤنث اکثر طور پر واحد مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے. جمع مکسر اکثر طور پر واحد مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے. کیا مطلب؟ جمع مکسر پر اکثر طور پہ واحد مؤنث کا حکم لگتا ہے. اکثر طور پر کہہ رہا ہوں، پکا نہیں کہہ رہا، ہمیشہ نہیں کہہ رہا. اور یہ کیوں لگتا ہے؟ ہم جمع مکسر کو جماعتن کی طویل میں کر لیتے، المیاء کو جماعت کی، اور لفظ جماعت واحد مؤنث ہے. لفظ جماعت واحد میرے خیال ایویں کیتا ہی تاں نہیں سی. لفظ جماعت واحد مؤنث ہے، اس کی طویل میں ہم نے المیاء کو کیا. اللاتی المیاء کی صفت ہے، میں نے بتا دیا دو معرفے ہیں، بتا دیا یہ جمع مکسر ہے، اور جمع مکسر جو ہوتا ہے واحد مؤنث کے حکم میں ہوتا ہے، اس لیے آگے صفت آئی واحد مؤنث. اچھا جی، اللاتی اسم موصولہ ہے. ہم نحمیر میں پڑھتے ہیں اسم موصولہ وہ اسم ہے جس کا معنی صلہ ملائے بغیر مکمل نہیں ہوتا. موصولہ ہمیشہ صلے کا محتاج ہوتا ہے. اچھا جی، صلہ کیا ہوتا ہے؟ صلہ جملہ خبریہ ہوتا ہے، جملہ انشائیہ نہیں ہوتا. جملہ خبریہ چاہے اسمیہ ہو چاہے فعلیہ ہو. یاد رکھنا سامعین و ناظرین، یہ مت سمجھنا کہ موصولہ کا صلہ ہمیشہ جملہ فعلیہ ہوتا ہے، یہ نہیں کہنا. ہاں جملہ خبریہ ہمیشہ ہوتا ہے، اکثر فعلیہ ہوتا ہے، اور کبھی جملہ اسمیہ بھی موصولہ کا صلہ ہوتا ہے. سورۃ الملک لکھنے کے بغیر پڑھ دیتا ہوں. تبارک الذی بیدہ الملک، تبارک الذی بیدہ الملک. الذی اس میں موصولہ ہے، بیدہ خبر مقدم ہے، الملک مبتدا مؤخر ہے. خبر مقدم مبتدا مؤخر یہ میل ملا کے جملہ اسمیہ خبریہ بنا، اور یہ بن گیا الذی کا صلہ. پتہ چلا موصول کا صلہ جملہ خبریہ ہوتا ہے، انشائیہ نہیں ہوتا. ہاں خبریہ میں چاہے فعلیہ ہو چاہے اسمیہ ہو. ہاں یہ بھی ہے کہ اکثر صلہ جملہ فعلیہ ہوتا ہے. یہ موصولہ ہے، اسے صلہ چاہیے، یہ صلے کا محتاج ہوتا ہے. صلہ جملہ خبریہ ہوتا ہے. آگے ہم نے پڑھا یجوز التطہیر بہا، تو ہمیں صلہ مل گیا. یجوز فعل ہے، یجوز فعل ہے. اب یہ مضارع کا صیغہ ہے، دو میں سے ہے، دو کا فاعل واحد مذکر غائب واحد مؤنث غائب، کبھی اندر ہوتا ہے کبھی باہر ہوتا ہے. اندر اس وقت ہوتا ہے جب یہ دو صیغے کلام کے درمیان میں آ جائیں. درمیان میں ہونے کا مطلب پڑھا دیا، میں دہرا دیتا ہوں. نمبر ایک، یہ دو صیغے مبتدا کی خبر بن رہے ہوں. نمبر دو، موصوف کی صفت بن رہے ہوں.
نمبر 3 ذوالحال کا حال بن رہے ہوں، نمبر 4 موصول کا صلہ بن رہے ہوں، نمبر 5 معطوف علیہ کا معطوف بن رہے ہوں، تو پھر فاعل اکثر اندر ہوتا ہے۔ یہاں یجوزو درمیان میں ہے، درمیان میں ہونے کی کون سی صورت ہے کہ اس نے صلہ بننا ہے، تو فاعل اکثر اندر ہوتا ہے۔ ہم نے پکا نہ کہا اکثر کا، اس لیے کہ یہاں اس کا فاعل باہر آ گیا، التطہیرو اندر نہیں ہے، باہر آ گیا، فاعل باہر آ گیا، باہر اندر نہیں ہے۔ ہاں اکثر اندر ہوتا ہے جب یہ دو صیغے درمیان میں ہوں، یہاں درمیان میں ہے کیونکہ صلہ بن رہا ہے، درمیان میں ہے لیکن فاعل باہر آ گیا، اس لیے قاعدہ ہم نے اکثریہ کہا ہوا ہے۔ یجوزو فعل، التطہیر اس کا فاعل، بیہا یہ جار مجرور۔ قاعدہ بتانے لگا ہوں، جب بھی غائب کی ضمیر آئے اس کا مرجع تلاش کرنا چاہیے کہ اس کا مرجع کون ہے۔ یہ غائب کی ضمیر ہے بیہا، اس کا مرجع ڈھونڈے، اس کا مرجع ہے اللاتی۔ اور یہ قاعدہ ہے کہ صلہ میں ایک ضمیر ہوتی ہے جو موصول کی طرف لوٹے، یہ پکا قاعدہ ہے۔ وہ الگ قاعدہ کبھی پڑھاؤں گا کہ کبھی ضمیر کو حذف کر دیا جاتا ہے، وہ فٹ یہاں جو ہو رہا ہے وہ پڑھا رہا ہوں، پھر بتا رہا ہوں، میں نے اشارہ کر دیا، چلو اور بتا دیتا ہوں۔ اگر موصولہ کی طرف لوٹنے والی ضمیر ترکیب میں مفعول بہ بن رہی ہو تو اس ضمیر کو لفظوں سے حذف کرنا جائز ہے، معنی سے نہیں، لفظوں سے۔ قرآن میں اس کی مثالیں بہت ہیں، میں مثال دے دیتا ہوں۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن اللہ بہ علیم، اس میں مثال نہیں آئی۔ کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ، یہ جو ما حرم ہے، الا ما، یہ جو ما موصولہ ہے اس کی طرف لوٹنے والی ضمیر آگے حذف ہے، لفظوں میں موجود نہیں ہے، اور ترکیب میں وہ بن رہی تھی مفعول بھی۔ میں نے مثال قرآن سے دے دی، اور بھی بڑی مثالیں ہیں کہ موصولہ کی طرف، جیسے یہ موصولہ ہے، موصولہ کی طرف لوٹنے والی ضمیر ترکیب میں مفعول بھی بن رہی ہو تو لفظوں سے حذف کرنا جائز ہے، معنی سے نہیں، لفظوں سے۔ مثال میں نے قرآن 4 سپارے سے دے دی، الا ما حرم اسرائیل علی نفسی، ما کا جو مرجع ہے حرم اسرائیل علی نفسی من قبل ان تنزل التوراۃ میں نہیں ہے، لفظوں میں حذف ہے، معنی میں موجود ہے۔ میں نے بتا دیا موصولہ کو صلہ چاہیے، اور خالی صلہ نہیں چاہیے، صلہ میں ایک ضمیر بھی چاہیے جو موصولہ کی طرف لوٹے۔ ہاں ایک صورت میں حذف ہوتی ہے، وہ بھی میں نے بتا دیا۔ یہ بہا ضمیر کا مرجع اللاتی ہے۔ بہرحال با جار، ہا ضمیر مجرور متصل، جار مجرور مل کر ظرف لغو متعلق ہوا تطہیر مصدر کے، تطہیر مصدر اپنے متعلق سے مل کر یجوزو کا فاعل، یجوزو فعل اپنے فاعل سے مل کر موصول کا صلہ۔ اب ہم کہیں گے موصول صلہ مل کے المیاہ کی صفت، کیونکہ دو معرفے اکٹھے آگے، دو معرفے اکٹھے آ جائیں تو اکثر طور پہ موصوف صرف بنتے ہیں، لیکن ہم نے صفت اس کو اکیلے کو نہیں بنا دینا، سارے صلے کو اس کا صلہ بنانا ہے، سارے گروہ موصول صلہ مل کے المیاہ کی صفت۔ اب ہمارے پاس ہو گیا موصوف صفت، اس کو کیا کرنا ہے جی؟ ابھی بتاتے ہیں کیا کرنا ہے۔ اس کے بعد جو عبارت ہے وہ ہے سبعۃ میاہ، ابھی بتاتے ہیں موصوف صفت مل کے کیا بنے۔ آگے ہے سبعۃ میاہ۔ اب یہاں ایک قاعدہ بتاتا ہوں، یہاں ٹھہر جائیں، اتنا یاد رکھیں، یہ موصوف ہے، موصوف اور یہ صفت، اور اس کی سارے کو میں نے اس کا صلہ بنایا، موصول صلہ مل کے صفت، یہ موصوف ہے۔ ابھی جوڑا نہیں ہے، جوڑنے سے پہلے ذرا ادھر بتاتا ہوں، پھر ہم اس کو جوڑتے ہیں۔ 3 سے لے کر 10 تک، یہ بڑے قاعدے ہیں، اب جو سامعین ہیں ان کے لیے بڑا مفید کام ہے اللہ کے فضل و کرم سے جو ہم نے شروع کیا ہوا ہے۔ سامعین میں ہمارے طلباء ہیں،
ہمارے سے مراد طلباء یہ بھی ساڈے پڑھنے نے ساڈا تو راتی کوئی بھی نہیں سی پڑھتا پیا ساڈے مدرسے دا کوئی طالب علم راتی نہیں سی پڑھن ڈیا تو مینوں لگدا ہن بھی نہیں پڑھن ڈیا ہونا اچھا جی چلو پڑھ رہے تو مہربانی یہاں دی جی یہاں نو قدر نہیں نا ساڈی یہ آدھے نے سارا سال استاداں کو رہی ہے اے جڑے ساڈے طالب علم نے میں نہ ہونا ایک شے بہتی ہو جائے نا وہ قدر ختم ہو جاتی بہتی شے دی قدر کھو جاتی ہے وہ چونکہ سارا سال رہندے نے تو سارا سال ہی انہوں پڑھاتے رہنے ہاں تو وہ قدر انہوں نہیں رہندی تو جڑے دوجے نے جڑا ساڈو سن رہے نے انڈیا جو سن رہے نے پاکستان کے پتہ نہیں بلوچستان کہڑے کہڑے صوبے چوں کراچی چوں انہوں قدر ہے کیونکہ انہوں واسطے ہی سال بعد آئے ہیں سمجھو دورہ ہو رہا نحو دا لیکن نور الزاد اتنے دورہ تو رات کو پھر ہی پڑھا گے 9:30 بجے 2 ٹائم انشاءاللہ صبح بھی 9:30 رات بھی 9:30 لیکن ہمارے سبق یہ جو پڑھائے جاتے ہیں یہاں سے تھوڑی دیر کے بعد ہم ڈیلیٹ کر لیتے ہیں اور ان کو ہم بھیج دیتے ہیں یوٹیوب پر سمجھ آ گئی ہے اچھا جی بار میں یہاں قاعدہ بتانے لگا تھا ابھی میں نے کہا یہاں چھوڑ دو اس کو موصوف صفت کہہ کے ابھی بنائیں گے کیا بنانا ہے قاعدہ بتا رہا تھا 3 سے لے کر 10 تک عربی کے اندر جو عدد ہے گنتی ہے اگر اس کی تمیز سے مراد عدد کے ساتھ جس چیز کو گنا جا رہا ہے کیونکہ عدد کے ساتھ آپ گنتے 5 کیا 5 اس کو تمیز کہیں گے 6 کیا 6 7 کیا 7 وہ جو 7 چیز ہوگی نا اسے تمیز کہیں گے نہیں سنے ہی نہیں اسے کیا کہتے ہیں تمیز کیا کہتے ہیں تمیز 3 سے لے کر 10 تک 10 کیا 10 9 کیا 9 5 کیا 5 وہ جو چیزیں ہوگی 5 اسے کیا کہیں گے تمیز کہتے ہیں اگر تمیز بعد میں آئے اور اکثر وہ آتی بعد میں ہے جیسے یہاں ہے 7 کیا 7 میاں پانی اکثر بعد میں آتی اکثر بعد میں آتی ہے اکثر کبھی کبھی پہلے بھی آ جاتی جیسے ہدایتنا میں ہے فصول ثلاثۃ اچھا جیسے میں رات کو قاعدہ بتا رہا تھا جہاں منادہ ہوگا وہاں مقصود بھی ندا ہوگا میں رات کو بتا رہا تھا سن لے میں جو کہنے لگا ہوں جہاں عدد ہوگا وہاں تمیز ضرور ہوگی قاعدہ میں نے بتا دیا جہاں عدد ہوگا عدد کوئی بھی عدد وہاں تمیز ضرور ہوگی تمیز سے مراد وہ چیز جس کو گنا جا رہا ہے میں خالی کہہ دوں میرے پاس 100 ہے بندہ کہے گا استاد جی 100 دسو شے کی 100 میں کہ میرے کو 20 نہیں وہ آگے گا استاد جی کی 20 جے نہ لینا پینا کہ لینا پینا پتہ چلا جو بھی عدد ہے جو بھی عدد ہے اس کو چاہیے وہ چیز جس کو عدد کے ساتھ گنا جا رہا ہے جس کو عدد کے ساتھ گنا جا رہا ہے لیکن میں 3 سے 10 تک بتا رہا ہوں 3 سے 10 تک عدد ظاہر ہے یہ بھی عدد ہے 1 2 بھی عدد ہے آگے بھی عدد ہے ایک میں نے قاعدہ یوں بتا دیا ہر عدد مقتضی ہے تقاضا کرتا ہے اس چیز کا جس کو عدد کے ساتھ گنا جا رہا ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا یار عدد ہو اور وہ چیز ہی نہ ہو جس کو گنا جا رہا ہے 300 کیا 300 دن 300 سال 300 کتابیں 313 صحابہ اس طرح کی بات مطلب بات آگے گنی جائے کہ کیا عدد کے ساتھ وہ چیز آنی چاہیے لیکن میں 3 سے 10 تک کا بتا رہا ہوں کہ اس میں جو تمیز ہے اس میں جو تمیز ہے اکثر وہ باہر بعد میں ہوگی بعد میں جیسے یہاں بعد میں ہے لیکن کبھی کبھی پہلے بھی آ جاتی ہے جیسے فصول ثلاثۃ قاعدہ بتانے لگا ہوں 3 اچھا یہ جو قاعدہ ہے پہلے آنا یہ صرف 3 سے لے کے 10 تک کا ہے بقایا کا نہیں ہے یہ صرف 3 سے لے کے 10 تک کا قاعدہ ہے کہ وہ چیز جس کو گنا جا رہا ہے کبھی وہ 3 سے لے کے 10 تک جو عدد ہے اس سے پہلے آ جاتی ہے یہاں پہلے آ گئی اچھا جی یہاں بعد میں اکثر بعد میں اب قاعدہ بتانے لگا ہوں
اگر وہ چیز جس کو گنا جا رہا ہے 3 سے لے کے 10 تک عدد کے ساتھ اگر عدد سے پہلے آ جائے، آتی کبھی کبھی ہے، آتی کبھی کبھی، اگر پہلے آ جائے، پھر کہہ رہا ہوں آتی کبھی کبھی، جیسے یہاں آئی، اگر آ جائے تو ترکیب کیا ہوگی؟ موصوف صفت، یہ ترکیب ہوگی کہ وہ جو چیز ہے اسے موصوف کہیں گے اور جو عدد ہے اسے صفت کہیں گے، لیکن اکثر 3 سے لے کر 10 تک وہ جو چیز ہے جس کو گنا جاتا ہے وہ بعد میں آتی ہے۔ تو پھر پکا قاعدہ، یہ بھی پکا قاعدہ ہے، اگر پہلے آ جائے، یار میں نے قاعدہ میرا دل کرتا دوبارہ دہراواں کیونکہ میں قاعدہ بڑا ٹیڑھ بیان کیتا ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں میرے لفظوں پہ غور کریں، پھر کہہ رہا ہوں ہر عدد کو تمیز چاہیے، ہر عدد کو تمیز چاہیے، ہر عدد کو تمیز چاہیے، چاہے وہ 1 ہے 2 ہے، اگر عدد ہے خالی میں کہوں میرے پاس 1 ہے، کیا کہوں؟ میرے پاس 1 ہے، یہ کیا ہے؟ پوچھے گا استاد جی کیا 1 ہے؟ اگرچہ میرے لفظ سنو وہ تمیز ہے یا نہیں ہے وہ الگ بات ہے، لیکن اس کو چاہیے کہ جس کو گنا جا رہا ہے وہ عدد کے ساتھ آئے، تمیز بننا نہ بننا الگ بات ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ عدد کے ساتھ وہ چیز آئے جس کو عدد کے ساتھ گنا جا رہا ہے، جو بھی عدد ہے، عدد خالی نہیں آ سکتا، میرے پاس 90، کیا 90؟ عدد کے ساتھ وہ چیز آنی چاہیے، لیکن میں بتا رہا ہوں 3 سے 10 تک وہ چیز تو آئے گی جس کو عدد کے ساتھ گنا جائے گا، لیکن اکثر وہ چیز بعد میں آئے گی، اکثر بعد میں آئے گی، لیکن کبھی کبھی وہ چیز پہلے آ جائے گی، لیکن یہ قاعدہ جو بتا رہا ہوں 3 سے 10 تک ہے، اس چیز کا آنا جس کو عدد کے ساتھ گنا جائے یہ تو ہر عدد کے لیے لازم ہے، کوئی بھی عدد اکیلا نہیں آئے گا، ساتھ وہ چیز آئے گی جس کو عدد کے ساتھ گنا جا رہا ہے، لیکن اب جو قاعدہ بتا رہا ہوں یہ 3 سے 10 تک ہے، 3 سے 10 تک وہ چیز جس کو گنا جا رہا ہے اکثر بعد میں، جیسے یہاں بعد میں، کبھی کبھی پہلے، اچھا جی اگر بعد میں ہوگی تو پکا قاعدہ ہے، پکا قاعدہ ہے، اگر بعد میں ہوگی تو ہم عدد کو کہیں گے ممیز مضاف، ممیز مضاف، اور وہ آگے جو چیز ہے اسے ہم کہیں گے تمیز مضاف الیہ، اور اگر وہ پہلے آ جائے چیز تو اب قاعدہ بدل جائے گا، اب ہم کہیں گے وہ جو چیز ہے وہ موصوف اور جو عدد ہے وہ صفت، یہ پکا قاعدہ ہے اور یہ بھی پکا قاعدہ ہے۔ یہاں ایک بات بتا رہا ہوں، سارا میں نے بتا دیا، اب نہیں دہراؤں گا، ممیز مضاف پکا قاعدہ ہے اور مضاف پہ تنوین نہیں آتی، ہاں 3 سے لے کر 10 تک جو تمیز ہے آگے جب آنا ہے اس نے تمیز وہ جمع آئے گی اور مجرور آئے گی، پکا قاعدہ ہے، ہاں اگر 3 سے لے کے 10 تک عدد کی تمیز لفظ مئاتن بن جائے یہ والا تو پھر اس نے جمع نہیں آنا، اس نے میا کا میا ہی رہنا ہے، 3 سے لے کر 10 تک کی جو تمیز ہے وہ جمع مجرور آئے گی، اگر لفظ میا بن جائے تو پھر جمع نہیں آئے گی، میا میا ہی رہے گا کیونکہ اس کی جمع نہیں آتی۔ یہ میں سبعۃ میا کے اوپر قاعدے کودے بیان کیے ہیں، سبعۃ میا پر، لیکن میں نے صرف 3 سے لے کے 10 تک کی تمیز کا بتایا کہ جو 3 سے لے کے 10 تک عدد ہے اگر وہ تمیز جس کو گنا جا رہا ہے عدد کے ساتھ وہ بعد میں ہے تو پکا قاعدہ ہے یہ ممیز مضاف وہ تمیز مضاف ہے، اور پکا قاعدہ ہے وہ جو تمیز ہے 3 سے 10 تک وہ جمع مجرور ہوگی، آگے 11 سے لے کر 99 تک اور 100 1000 لائن تک ان کی تمیز میں نے نہیں بتائی، بتاؤں گا جب آئے گی، اب چونکہ آگے بھی پڑھنا ہے نا بتا دیتا ہوں اشارتاً، چلو فری کھاتے میں جلدی جلدی بتا دیتا ہوں۔ 11 سے لے کر 99 تک کی تمیز جو ہوتی ہے وہ مفرد منصوب آتی، پکا قاعدہ ہے، 100 کی تمیز، 1000 کی تمیز، 100 کی تثنیہ، 1000 کی تثنیہ اور 1000 کی جمع، 5 لفظ میں نے بولے کیونکہ 100 کی جمع نہیں آتی، ان کی جو تمیز ہے وہ آتی ہے مفرد مجرور، تینوں تمیزیں میں نے بتا دی، تینوں تمیزیں میں نے بتا دی۔ اچھا جی اب میں جو قاعدہ بتانے لگا ہوں توجہ سے سنتے جائیں اور لکھتے جائیں،
بڑے بڑے قاعدے ماشاءاللہ ہماری زبان سے نکل رہے ہیں طلباء کے لیے اور ابتدائی مدرسین کے لیے ہیں، اور مساجد کے علماء خطباء کے لیے۔ ناراض نہ ہونا، میں آپ سے نکما ہوں، لیکن بس ایک شوق ہے جو ہمیں لیے پھرتا ہے، جو ہمیں چین سے بیٹھنے نہیں دیتا، ہمیں نیند نہیں کرنے دیتا، بس اس لیے پڑھا رہا ہوں۔ سبعۃ میاہ، ابھی ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، ابھی تو میں یہاں بول رہا تھا۔ اب قاعدہ سنیں، یہ تو میں نے بتا دیا کہ 3 سے لے کے 10 تک جو عدد ہے، اگر تمیز بعد میں آ جائے جس کو گنا جا رہا ہے، پکا قاعدہ مضاف مضاف الیہ ثابت ہوا۔ سبعۃ مضاف ثابت ہو گیا، یہ مضاف ہے، اور میاہ مضاف الیہ ہے، یہ ثابت ہوا، قاعدے سے ثابت ہوا۔ اب قاعدہ ہے کہ لفظ سبعۃ مضاف ہو گیا اور یہ مضاف الیہ، یہ بھی نکرہ ہے کیونکہ معرفہ کی کوئی قسم نہیں۔ میاہن بھی نکرہ ہے کیونکہ معرفہ کی کوئی قسم نہیں۔ نکرہ نکرے کی طرح مضاف ہو معرفہ نہیں بنتا، نکرہ نکرے کی طرح مضاف ہو معرفہ نہیں بنتا۔ نکرہ معرفہ اس وقت ہوتا ہے جب معرفے کی طرف ہو، اور وہ بھی اس وقت ہے جب اضافت معنویہ ہو۔ یہ میں نے اشارہ کر دیا، اضافت معنویہ ہو، لفظیہ ہو، نکرہ معرفے کی طرف مضاف ہو جائے پھر بھی نکرہ ہی رہتا ہے اضافت لفظیہ میں۔ معنویہ میں نکرہ معرفہ کی طرف مضاف ہو تو معرفہ بنتا ہے، لیکن کچھ لفظ وہ بھی ہیں جب معرفہ مضاف ہو جائے پھر بھی معرفہ نہیں بنتے۔ یہ میں اشارہ کر رہا ہوں، بڑی بڑی باتوں کی طرف اشارہ۔ اس کے لیے میں نے بتایا تھا اگلے دن بھی، اضافت کا سبق کسی ایک دن گھنٹہ پورا لگا کے پڑھاؤں گا، صرف اضافت کا سبق۔ بارہ یہاں میں بتا رہا ہوں، نکرہ نکرے کی طرف مضاف ہوا معرفہ نہیں بنتا، ثابت ہوا سبعۃ نکرہ ہے، مضاف بھی ہو گیا پھر بھی نکرہ ہے، یہ نکرہ ہے۔ اب میں بتانے لگا ہوں یہ معرفہ ہے، المیاہ معرفہ، سبعۃ نکرہ، اور پکا قاعدہ ہے، پکا قاعدہ ہے جملے کے شروع میں پہلے معرفہ آ جائے پھر نکرہ آ جائے، پکا قاعدہ ہے مبتدا خبر بنتے ہیں۔ تو المیاہ یہ معرفہ تھا، التی موصولہ تھا، یجوز فعل، تطہیر مصدر، بہا اس کے متعلق، یہ پھر اس کا فاعل، پھر صلہ، پھر صفت، موصوف صفت مل کر مبتدا، مبتدا، اور سبعۃ میاہ اس کی خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ تو نور الاضاء کے ہم نے 2 جملے بھی پڑھے، 2 جملے۔ جی آگے میں پڑھنے لگا ہوں، جی آگے جو عبارت ہے وہ میں لکھنے لگا ہوں۔ آپ جن کے پاس کتابیں ہیں وہ کتابیں دیکھیں، لیکن سب کے پاس ہو سکتا ہے کتابیں نہ ہوں، اس لیے ہم بار بار جملہ لکھتے ہیں، اس کی ترکیب کرتے ہیں، قواعد پڑھتے ہیں، پھر آگے والا جملہ پڑھتے ہیں اور بعد میں ہم سبق پڑھیں گے۔ آگے عبارت ہے جی ماء السماء 1، وماء البحر 2، وماء النہر۔ بھئی نویں قاعدے بتا رہا ہوں ماشاءاللہ، بھی اس میں بڑے نویں قاعدے آئیں گے۔ وماء النہر، وماء البئر، آگے وماء ذاب من الثلج، والبرد، وماء العین، یہ عبارت ہے جی۔ اب ہم نے اس کی ترکیب پڑھنی ہے، یہاں قواعد پڑھنے ہیں جی۔ پیچھے والا ہمیں یاد ہونا چاہیے، پیچھے ہم نے پڑھا کیا تھا۔ میں اشارتاً لکھ لیتا ہوں، آخری لفظ لکھ لیتا ہوں، سبعۃ، یہ آخر میں جو تھا خبر جس کو بنایا تھا میاہن، یہ آخر میں تھا۔ اب قاعدہ پہلے سنیں، جس چیز کا اجمالاً ذکر ہو جائے پہلے، اجمالاً، پھر اس چیز کی آگے تفصیل آئے، چلو جی اور لفظ بدل لیتے جی،
ایک ہی چیز ہے اس کا ذکر 2 مرتبہ ہے، جی چیز ایک، ذکر 2 مرتبہ پہلی مرتبہ اجمالاً اور دوسری مرتبہ تفصیلاً۔ جب ہم نے کہا 7 پانی، جی تو یہ آگے 7 پانی لکھے ہوئے، یہ پہلا پانی ہے، یہ دوسرا ہے، یہ تیسرا ہے، یہ پہلا، یہ دوسرا، یہ تیسرا، یہ چوتھا، یہ 5واں اور چھٹا، یہ 7واں۔ جب ہم نے کہا 7 پانی تو ان 7 میں بتائیں یہ آیا کہ نہ آیا، آیا جی یہ آیا کہ نہ آیا، یہ بھی آیا، یہ بھی آیا، یہ دونوں بھی آئے، یہ بھی آیا۔ پتہ چلا 7 پانیوں کا ذکر 2 مرتبہ ہوا، 1 مرتبہ یہاں اور 1 مرتبہ یہاں، یہاں اجمالاً ہے، یہاں تفصیلاً ہے۔ تو قاعدے کا بھی آغاز ہوا، پورا نہ ہوا۔ جس چیز کا ذکر 2 مرتبہ ہو جائے، 1 مرتبہ اجمالاً، دوسری مرتبہ تفصیلاً، تو وہ جو تفصیل ہوگی نا، جی وہ جو تفصیل ہوگی اس میں 3 ترکیبیں ہوتی ہیں۔ جی یہ قاعدہ ہے، تفصیل میں 3 طرح کی ترکیبیں ہوتی ہیں۔ 3 طرح کی ترکیب تفصیل میں، تفصیل پھر دوبارہ دوہرا رہا ہوں، جی ایک چیز ہے اس کا ذکر 2 مرتبہ ہے، اجمالاً بھی ہے، تفصیلاً بھی۔ جیسے یہاں 7 پانی ہے، یہ 7 پانی ہے، جی آسمان کا پانی، سمندر کا پانی، نہر کا پانی، کنویں کا پانی، اور ایسا پانی جو برف سے اولوں سے پگھلا، اور چشمے کا پانی، یہ 7 پانی ہے۔ تو اس کا ترجمہ بھی تھا 7 پانی۔ پتہ چلا 7 پانیوں کا ذکر، 7 پانیوں کا ذکر 2 مرتبہ ہوا، 1 مرتبہ یہاں، 1 مرتبہ یہاں، یہاں اجمالاً ہے، پتہ ہی نہیں 7 کیڑے کیڑے، یہاں 7 پانیوں کا تفصیلاً ہے۔ تو جب ایک چیز کا ذکر 2 مرتبہ ہو، 1 مرتبہ اجمالاً، دوسری مرتبہ تفصیلاً، تو جب تفصیلاً ذکر ہوگا تو اس تفصیل میں 3 ترکیبیں ہیں، تفصیل میں 3 ترکیبیں ہیں۔ وہ کون سی ہیں وہ پڑھنے لگا ہوں۔ وہ تفصیل میں کتنی ترکیبیں؟ 3 ترکیبیں ہیں۔ وہ 3 ترکیبیں پڑھنے لگا ہوں۔ نمبر 1، اس تفصیل جو آئی ہے انہوں نے خبر بناتے جاؤ، مبتدا محذوف نکالتے جاؤ۔ 7 پانی ہے تو کہو احدھا، اس سے پہلے یہ نکالو، چلو جی اوپر لکھ دیتا ہوں، احدھا، ایک ترکیب پہلے بتا رہا ہوں، احدھا، یہ دوسرا ہے، ادھر نکالو ثانیہا، ثانیہا، ادھر نکالو ثالثوہا، ادھر نکالو رابعوہا، ادھر نکالو خامسوہا وسادسوہا، چونکہ یہ 2 کٹھے ہیں، ادھر نکالو سابعوہا۔ یہ ایک ترکیب میں نے بتائی ہے، ایک ترکیب بتائی ہے، اور دوسری ترکیب یہ ہے، یہ میں کاٹ دوں گا اوپر والا، دوسری ترکیب بتانے لگا ہوں۔ یہ میں نے سمجھا دیا کہ تفصیل میں 3 ترکیبیں ہوتی ہیں، ایک ترکیب میں نے بتا دی کہ تفصیل کو تم مبتدا محذوف کی خبر بناتے جاؤ ہر ایک کو، اور یہ نکالتے جاؤ۔ جب ہم سبق پڑھیں گے تو ترجمہ بھی ایسا ہی کریں گے جیسی ترکیب پڑھیں گے۔ دوسری ترکیب یہ ہے کہ تفصیل سے پہلے نکالو آنی فعل مقدر، آنی، یہ فعل مقدر نکالو، آنی۔ تو جب آنی پڑھیں گے تو فعل مقدر نکالیں گے تو یہ ساری تفصیل اس کا مفعول بھی بن جائے گا۔ پھر پڑھیں گے ما السماء وما النہر وما البحر وما النہر وما البئر وما انذاب من الثلج والبرد وما العین۔ پھر یوں پڑھیں گے، جب دوسری ترکیب کریں گے تو آنی فعل مقدر نکالیں گے، یہ ساری تفصیل معطوف علی معطوف مل کے اس کا مفعول بھی۔ ایک ترکیب رہ گئی تیسری، توجہ سے سننی، وہ بھی تیسری ترکیب وہ رہ گئی۔ تیسری ترکیب وہ یہ ہے کہ آپ اس تفصیل کو معطوف علی معطوف بنا کر، یہ معطوف علی، یہ سارے اس کے معطوفات،
بنا کر جیسے آنی کا مفعول بنایا تھا، اسی طرح اب ایسا کرو کہ اس ساری تفصیل کو معطوف علیہ معطوف بنا کے اجمالی چیز سے بدل بناؤ، اجمالی چیز سے بدل بناؤ۔ اب اجمال پیچھے یہ ہے سبعۃ میاہ، یہ بھی قاعدہ بتانے لگاؤ۔ جب اجمال مضاف مضاف الیہ ہو، جیسے یہاں مضاف مضاف الیہ، اب ہم نے بدل بنانا ہے تو کس سے بنائے؟ قاعدہ ہے جسے مرضی بنا لو، میاہن سے بنا لو، سبعۃ سے بنا لو۔ نہیں سمجھ آئی؟ مزہ یار، بڑی گل دسی ہے کہ جب آپ نے اس میں ترکیب کرنی ہے بدل والی، اس میں کہ جس چیز کا ذکر 2 مرتبہ ہوا، پہلے اجمالن پھر تفصیلن، تفصیل میں 3 ترکیبیں تھی، مبتدا محذوف کی خبر بناؤ ہر ایک کو، آنی کا مفعول بناؤ، سب کو جوڑ کر بدل بناؤ۔ تو بدل کس سے بنائیں؟ اجمالی چیز سے۔ اگر اجمالی چیز مضاف مضاف الیہ ہو تو بدل کس سے بنائیں؟ بدل اندر ایتھو بنا لے تاں ٹھیک، ایتھو بنا لے تاں ٹھیک۔ تو پتہ چلا ما السما وما البحر وما النہر وما البئر وما انذاب من الثلج والبرد وما العین، اس لحاظ سے یہ بدل ہو جائے گا میاہین سے۔ اور اگر ماء السما ماء البحر پڑھتا ہے تو پھر تو سبعۃ سے اس کو مضاف مضاف الیہ کر کے مبدل منو اور یہ بدل، اور خالی یہ مضاف الیہ جڑا ہے انہوں مبدل منو، سارے کو بدل، مبدل منو بدل مل کے مضاف الیہ، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے مضاف مضاف الیہ مل کر مبدل منو اور یہ سارا بدل۔ پتہ چلا کہ ماء جب پڑھیں گے ماء تو 2 ترکیبیں، مبتدا محذوف کی خبر بھی ہے، ماء السما پڑھتے پڑھتے اس کا بدل بھی بنا سکتے ہیں۔ ہاں جب مائی پڑھنا ہے تو پھر یہ بدل اس سے ہوگا، جب ماء پڑھنا ہے تو بدل بھی بن سکتا ہے، مبتدا محذوف کی خبر بھی۔ ہاں جب ماء السما پڑھنا ہے تو پھر آنی کا مفعول بھی بننا ہے۔ اس کے اندر صرف اب میں بتا دیتا ہوں جلدی جلدی، ظاہر ہے پہلا نکرہ دوسرا معرفہ، یہ مضاف مضاف الیہ، ترکیب اس کی ہو گئی، صرف ان کی آپس میں کر رہا ہوں۔ پہلا نکرہ دوسرا معرفہ مضاف مضاف الیہ، ما جو بھی پڑھنا ماء پڑھو ماء پڑھو مائی پڑھو، پہلا نکرہ دوسرا معرفہ مضاف مضاف الیہ، یہ بھی پہلا نکرہ دوسرا معرفہ مضاف مضاف الیہ، پڑھے جو مرضی 3 میں سے ماء ماء مائی، ماء ماء مائی البئر، پہلا نکرہ دوسرا معرفہ۔ ہاں یہ بتانے لگا ہوں جی، توجہ ہے، نواں قاعدہ ہے، ماء یہ نکرہ ہے، یہ نکرہ ہے، ماء نکرہ ہے، اس کے بعد ذابہ یہ فعل ہے، اور یہ بھی قاعدہ ہے نکرہ کے بعد جملہ آ جائے، ہم نے جملہ فعل لیا نہیں کہا، جملہ کہا، نکرہ کے بعد جملہ آ جائے، جملہ نکرہ کے بعد کیا آ جائے؟ جملہ آ جائے، تو نکرہ موصوف ہوتا ہے، جملہ اس کی صفت ہوتا ہے، یہ بھی قاعدہ ہے۔ اب یہاں پہ ہم کہیں گے ماء موصوف، ذابا فعل، ہوا ضمیر اس کا فاعل، من حرف جار، ثلجی معطوف علیہ، واو حرف عطف، بیر معطوف، معطوف علیہ معطوف مل کے مجرور، جار مجرور مل کے ظرف لا متعلق ہوا، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبری ہو کر صفت، موصوف صفت مل کے جو پیچھے بنانا ہے بنا دو، چاہے وہ آنی کا وہ معطوف علیہ معطوف مل کے مفعول بنا دو، چاہے اس کو خبر بنا لو مبتدا محذوف کی، چاہے اس کو پھر معطوف کر کے معطوف علیہ معطوف مل کے بدل، جو بھی بنانا ہے۔ میں نے اس کی ترکیب الگ کر دی، وما العین، پھر وہی 3 پڑھو اعراب، لیکن پہلا نکرہ دوسرا معرفہ پکا قاعدہ مضاف مضاف الیہ۔ تو ماشاءاللہ یہ جملہ بھی پورا ہو گیا، ہم نے جو پڑھے 3 جملے بھی پڑھے، کتاب الطہارتی 1 حاضہ کی خبر، المیاہ التی یجوز التطہیر بہا 7 میاہ 2، ماء السما وماء البحر وماء النہر وماء البئر وماء انذاب من الثلج والبرد وماء العین، 3 جملے پڑھے، ترکیب پڑھی قواعد نحویہ کے ساتھ۔ جی جو پہلے پہ پڑھیں گے آگے والے بھی وہی پڑھیں گے، ایسا نہیں کرنا کہ پہلے پہ پڑھو ماؤ اور اگلے پہ پڑھو ما اور اگلے پہ پڑھ دو مائی، ایسا نہیں کرنا، سب پر اعراب ایک ہی پڑھنا ہے، ایک جیسی ترکیب سب میں کرنی ہے۔ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی وسلم، درود پاک پڑھنا چاہیے نا وقفے میں، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو ابھی 3 جملے ہوئے، کتنے جملے جی؟ 3 جملے ہوئے۔
جی آگے پڑھ دیتا ہوں جی. ثم المیاہ علی خمسۃ اقسام، یہ عبارت ہے جی. ثم المیاہ علی خمسۃ اقسام. اب کئی کہتے تھے ہمارے آپ کو فائدہ دے جائیں گے پیچھے جو ہم نے پڑھائے ہیں. اب ثم آیا اور آگے کلام کا آغاز ہے. جو ثم کلام کے شروع میں آتا ہے اس ثم کو استئنافیہ کہیں گے، عاطفہ نہیں کہیں گے، استئنافیہ. جی ہو گیا، ثم کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا. آگے المیاہ، یہ ہم بتائے یہ معرفہ ہے اور یہ کلام کا آغاز ہے. کلام کے شروع میں معرفہ آیا ہے اور معرفہ کے بعد آگے جار مجرور ہے. ہمارا قاعدہ یاد رکھ لیں، بس یہ قاعدہ دہرا دیا ہم نے. کلام کے شروع میں معرفہ آ جائے اور معرفہ کے بعد آگے جار مجرور آ جائے تو معرفہ کو مبتدا بناتے ہیں، جار مجرور کو متعلق کر کے خبر بناتے ہیں. پھر دہرا دیتا ہوں میں. معرفہ آ جائے کلام کے شروع میں، بعد میں جار مجرور آ جائے، جار مجرور کا متعلق لفظوں میں موجود نہ ہو تو معرفہ کو مبتدا بناتے ہیں، جار مجرور کو خبر بناتے ہیں. اس کی بڑی مثالیں ہیں، یاد رکھنے کے لیے یہی کافی ہے. جب ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو ہم کہتے ہیں السلام علیکم، بالکل یہ ترکیب ہے جو ہم نے یہاں بتائی، وہی قاعدہ ہے. التحیات للہ، یہی قاعدہ ہے کہ السلام معرفہ ہے کیونکہ الف لام شروع میں آ گیا، آگے جار مجرور ہے، اس کا متعلق یہاں موجود نہیں تو اس کو مبتدا بنائیں گے، اس کو خبر بنائیں گے. تو یہ قاعدہ ہم نے دہرایا ہے، پڑھا نہیں ہے، یہاں دہرایا ہے. اس کو بنائیں گے مبتدا. آگے اس کی ترکیب کرنے لگا ہوں، یہ بھی وہی جو ہمارے باتیں بتا دی. اب یہاں نہیں بولوں گا، میں نے بہت بول دیا، سب ہاتھ میاں پہ بڑا بولا، اب یہاں نہیں بولوں گا، اشارہ ہی کروں گا. الا حرف جار ہے. خمسۃ اقسام، یہ 3 سے لے کے 10 تک ہے. اور 3 سے لے کے 10 تک میں نے ایک قاعدہ بتایا تھا سب اعداد کے لیے، وہ یہ ہے جتنے بھی اعداد ہیں ان کے لیے ضروری ہے، وہ مقتضی ہیں اس بات کے کہ وہ چیز آئے جس کو گنا جا رہا ہے، جس کو گنا جا رہا ہے. ہر عدد کے لیے ضروری ہے وہ چیز آئے. میں نے بہت تفصیل سے بتایا. تو بارہ میں نے بتایا 3 سے لے کے 10 تک جو عدد ہے، اگر جس چیز کو گنا جا رہا ہے اس کو ہم تمیز کہتے ہیں. اگر وہ بعد میں آئے اور اکثر آتی بھی بعد میں ہے تو پھر پکا قاعدہ ہے 3 سے لے کے 10 تک کا عدد ممیز مضاف، ممیز مضاف. اور آگے وہ جو چیز ہے تمیز مضاف الیہ، تمیز. اور ہم پہلے بتائے ہیں اگر 3 سے لے کے 10 تک عدد کی وہ جو چیز ہے جس کو گنا جا رہا ہے اگر وہ پہلے آ جائے، ہم نے بتا دیا پھر بھی پکا قاعدہ موصوف صفت ہم سمجھائے تفصیل سے. اب یہاں ہم نہیں سمجھائیں گے. اور ہم یہ بھی بتائے کہ 3 سے لے کر 10 تک کا جو عدد ہے اس کی تمیز جمع مجرور. ہم نے یہ بھی بتا دیا 11 سے لے کر 99 تک جو عدد ہے اس کی تمیز مفرد منصوب. ہم نے یہ بھی بتا دیا لفظ مئہ 1 الف 2 میاتان 3 الفان 4 اور الف کی جمع آلاف 5، ان کی جو تمیز ہے وہ مفرد مجرور. بہرحال المیاہ مبتدا، الا حرف جار، خمسۃ مضاف، ممیز مضاف، اقسام تمیز مضاف الیہ، ممیز مضاف اپنی تمیز مضاف الیہ سے مل کر، یہ الا جار کا مجرور، جار مجرور مل کر خبر بنانا ہے. تو ہم کس کے متعلق کریں گے؟ ہمیں پیچھے مبتدا دیکھنا پڑے گا. مبتدا جمع ہے اور کون سی جمع ہے؟ جمع مکسر. اور خبر اکثر دی کیڑی آئے گی؟ واحد مؤنث، کیونکہ جمع مکسر پہ حکم واحد مؤنث والا لگتا ہے اکثر طور پر. یہ جار مجرور ہم متعلق کریں گے ثابتہ تن کے، ثابتہ تن کے. ثابتہ تن صیغہ صفت. ایک دن ایک طالب علم کمنٹ سے کہنا استاد انہوں صفت ہے یہ تو اس میں فاعل ہے، میں نے صفت نہیں آندا آنا صیغہ صفت. یہ بھی سمجھا دوں گل، توجہ. صیغہ صفت، صیغہ صفت سے مراد ہے صفت والا صیغہ. کی مطلب؟ وہ صیغہ جس میں صفت والا معنی ہے. ہائے ہائے یہ بھی انہوں نے سمجھا دے یہ طالب علماں نو کی آکھن گے. اور میں بھی زندگی وچ ایسا لفظ پہلی باری سمجھا لگا کہ صیغہ صفت دا کی مطلب ہے. صیغہ صفت ایک خالی صفت مشبہ وہ خاص ہے، صیغہ صفت عام ہے.
सीगा सिफत मुराद वो सीगा वो लफ्ज जिसमें सिफत वाला माना हो, वो इसमें फ़ाइल भी है, इसमें मफूल भी है, सिफत मुशब्बा भी है, इसमें तफजील भी है, वो जनाब इसमें मनसूब भी है। तो सीगा सिफत है ये, हाँ सिफत मुशब्बा नहीं है, इसमें फ़ाइल है, लेकिन सीगा सिफत है। मिसाल आसान कर देता हूँ, मिसाल आसान। पाकिस्तानी सारे हैं जो पाकिस्तान में रहता है, सारे पाकिस्तानी हैं, लफ्ज़ पाकिस्तानी आम है, लेकिन ये काफिर भी रहते हैं, हिंदू रहते हैं, सिख रहते हैं, ईसाई रहते हैं, दहरिये रहते हैं, दहरिये जो माज़अल्लाह कई स्कूलों में और कॉलेजों में माज़अल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात के मुनकिर दहरिया, टीवियों पे कई दहरिये बैठे, टीवियों पे जो अल्लाह के वजूद के मुनकिर है। आज जिन्हें नारे लाए ने मेरा जिसम मेरी मर्जी, की पता इन्होंने विच किन्ने दहरिये ने है। जेड़ा मुसलमान है वो ये नहीं आंदा, वो आंदा हर शय अल्लाह दी ते मर्जी भी अल्लाह दी। कोई नहीं समझ आई। जमीन अल्लाह दी, मर्जी अल्लाह दी, बंदा अल्लाह दा, मर्जी अल्लाह दी, आसमान अल्लाह दा, मर्जी अल्लाह दी। ऐ कहना मेरा जिसम मेरी मर्जी, हो सकता उन्होंने किन्ने दारी हो। मुसलमान बंदा ये लफ्ज नहीं कह सकता मेरा जिसम मेरी मर्जी। नहीं समझ आई। तो गल करने पाकिस्तानी, पाकिस्तानी ये लफ्ज आम है, पाकिस्तानी थले सारे पाकिस्तानी आ गए हैं, पाकिस्तानी ये आम है, थले पता नहीं केड़े केड़े। ते सीगा ये सिफत आम है, थले इसमें फाल इसमें मफूल किन्ने ने। हाँ इनू सीगा सिफत कह सकते हैं क्योंकि ये सीगा सिफत है, ये वो लफ्ज है जिसमें सिफत वाला माना है। ये भी पहली बारी तशरीह की दिया है जी। तो बहरहाल ये सीगा सिफत है, इसमें हिया ज़मीर इसका फाइल है। सीगा सिफत अपने फाइल और मुतलिक से मिलकर शिबा जुमला इस्मिया होकर अलमियाहू की खबर, अलमियाहू मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया हुआ। आगे पढ़ने लगा हूं, तवज्जो है जी? अच्छा जी, आगे पढ़ने लगा हूं जी। ताहिरुन मुतहिरुन गैरु मकरूहिन, ये जुमला पूरा हो गया जी, ये जुमला हमारा पूरा हो गया। आगे पढ़ने लगा हूं। ये हमने 4 जुमलों की तरकीब पढ़ ली। 5वां जुमला ताहिरुन मुतहिरुन गैरु मकरूहिन, ये पढ़ाने लगा हूं जी। ताहिरुन मुतहिरुन गैरु मकरूहिन, यहां पर भी ये तफसील है पीछे वाली जमाली चीज की। कौन सी जमाली चीज? खमसा अकसाम, ये आगे 5 किस्में आएंगी पानी की, तो ये तफसील है। 5 किस्मों की क्या है? तफसील है। 5 किस्मों की तफसील है। तो मैंने पीछे बताया एक चीज का जिक्र 2 मरतबा हो जाए, पहली मरतबा इजमालन फिर तफसीलन, तो जब तफसीलन होगा उसमें 3 तरकीबें, वो मैंने बयान किया। लेकिन तवज्जो करना, मैं यहां पर इधर 3 तरकीबें नहीं करूंगा, 3 तरकीबें नहीं करूंगा। क्यों? इसलिए कि तफसील में जो चौथी किस्म है और जो 5वीं किस्म है, चौथी और 5वीं वो इस तरह ही नहीं है। उनको इसने जिक्र ऐसे किया है, अर्राबियु माउन नाजासुन, नाजासुन यूं जिक्र किया। अल खामिसु माउन मशकूकुन। यहां मेरी मजबूरी है कि मैं वो 3 तरकीबें नहीं करूंगा। क्यों? वो खुद तफसील के अंदर 2 किस्मों में मुब्तदा ले आया। नहीं नहीं, मजा नहीं दिया कि मुब्तदा खबर की तरकीब करेंगे। तफसील में 5 किस्में है ना,
اللہ خمسہ اقسام 5 تو طاہر مطہر غیر مکروہ طاہر مطہر مکروہ طاہر غیر مطہر 3 تھی ہو گئیاں تے چوتھی مائع نجس تے 5ویں مائع مشکوک. یہ تفصیل ہے لیکن گل یہ ہے کہ تفصیل اندر جڑی چوتھی تے 5ویں ہے انہاں وچ ماتن نور الازا والا خود مبتدا لے آیا. خود کیا لے آیا؟ اب میری مجبوری ہے کہ یہاں پر بھی میں کہوں کہ یہاں مبتدا محذوف ہے کیونکہ پہلے خان صاحب نے کہا تھا کیا ایک نو کچھ بنا لو ایک نو کچھ بنا لو ایویں کر سکنے. میں کہ نہیں ساروں کی ایک جیسا کرو سب کی ترکیب ایک جیسی کرو. تو جب نور الازا والے نے خود تفصیل میں جو چوتھی 5ویں ہے ان کے اندر مبتدا نکالا ہے آئے ہائے ان میں مبتدا اس نے خود نکال دیا تو میری مجبوری ہے کہ میں یہاں پر نہ تو مفعول آنی کا بناؤں گا اور نہ اس سے بدل بناؤں گا. میں بھی کہوں گا کہ یہاں پر مبتدا محذوف ہے احدھا احدھو جی یہ نکالوں گا احدھا نکالوں گا. تو وہ ترکیب میں نے پہلے بتا دی. احدھا کو مبتدا بناؤں گا طاہر مطہر غیر مکروہ اس کو میں خبر بناؤں گا. یہاں بھی ایک بتا دوں اب ترکیب کرتا ہوں کہ اس کو مبتدا کیوں بنایا اس کو خبر کیوں بنایا. یہ تو آسان ہے. احد جب ہا کی طرف مضاف ہوا تو معرفہ آگے نکرہ پہلا معرفہ دوسرا نکرہ تو مبتدا خبر. تو طاہر توجہ طاہر نکرہ مطہر بھی نکرہ دو نکرے اکٹھے آ جائیں اکثر طور پہ موصوف یہ موصوف ہو گیا. مطہر اس کی صفت غیر مکروہ ان کے بارے میں قاعدہ بتا دیتا ہوں کیا یاد کریں گے طلباء. فائدہ ہے فائدہ ان کا یار سمجھے ناو کا اجرا ہو رہا ہے ناو کی دہرائی ہو رہی ہے اور بڑی بڑی مفید باتوں کے ساتھ قواعد ناویہ جو بڑی بڑی مدت کے بعد آتے ہیں وہ ہم ماشاءاللہ کیونکہ ہمارا 10 11 12 سالہ تجربہ ہو گیا ناو پڑھا کے اب قاعدے تو ایسے فر آ جاتے ہیں ماشاءاللہ جو ہمیں آتے ہیں. تو ان کو بھی اجازت ہے اگر یہ سوال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں لیکن سبق کے مطابق. یہ نہیں سانو پھسان واسطے کہن من قال اللہ تعالیٰ فقد کفر یہ مطلب دسو جی. من قال تحت الشجرہ نقض الوضو یہ ترجمہ کرو جی ترکیب کرو. یہ گلنا نہیں اب پھسان والیاں نہیں. مقصد پھسانا نہیں ہوتا مقصد حاصل کرنا ہوتا ہے کوئی شے. تو حاصل پھنسانے سے نہیں ہوتی حاصل پڑھنے سے ہوتی ہے. جو ہم نے پڑھایا ہے اس کے مطابق کوئی سوال کرے. راتی جی میں بنیامین کیلانی صاحب انہاں ایک سانو سوال کیتا ہے وہ دا جواب رات والے سبق میں دیں گے آج والے سبق میں نہیں. جڑا اس ٹائم سوال ہوگا وہ دا جواب اس ٹائم جڑا سوال رات کو ہوگا وہ دا جواب رات کو. انہاں سانو دلیل دی تھی انہاں سانو سینڈ کی تھی جامع الغموز دی عبارت فارسی تو ہم نے دیکھا ہے جواب ہمیں ملا ہے. جواب سے مراد ہم ان کو رات کو ہم ان کی حوصلہ افزائی کریں گے. بنیامین کیلانی صاحب مدرس ہیں استاد ہیں یا طالب علم ہیں ہمیں نہیں پتہ. رات کو ان کا جواب ہم دیں گے. جواب سے مراد ان سے بات کریں گے لائیو. تو ہم نے سوال کی اجازت دی ہے. 12 مئی کے یہاں باتیں بتانے لگا ہوں جو بڑی مفید ہیں. احدھو ہم نے نکالا مبتدا طاہر نکرہ یہ بھی نکرہ موصوف صفت غیر مکروہ غیر کے بارے میں قاعدہ اکثریہ ہے. یہ مطلب گھنٹہ ہو گیا تو ایک پڑھ کے ختم کر دینا جی. اے پڑھ کے ختم کر دینا یہ مطلب گھنٹہ وے لو آدھے مولوی ہوں کچھ نہیں 4 جملے ہوئے راتی 57 منٹ ہی درود پاک پڑھیا تے 57 منٹ لگے ہے تے ایدی ترکیب پڑھ کے پاس غیر دا قاعدہ تے ذرا دس دی قوم نو غیر دا قاعدہ تے دس دی قوم نو طالب علماں نو اہی نویاں گلاں جڑیاں پڑھائیاں وہ نہیں دسن لگے. غیر اکثر طور پہ صفت بنتا ہے اور یہ پکا قاعدہ ہے آگے مضاف ہوتا ہے. یہ بتانے لگا ہوں یہ پکا قاعدہ ہے مضاف ہوتا ہے لیکن اکثر طور پہ موصوف کی صفت بنتا ہے. لیکن یہ ہے غیر کے اوپر الف لام بھی آ جاتا ہے. مضاف ہمیشہ ہوگا مضاف لیکن یہ تو الف لام بھی وہ جو ہم کہتے ہیں مضاف پہ الف لام نہیں آتا وہ اکثر نہیں آتا کبھی کبھی مضاف پہ الف لام آ جاتا ہے. وہ اضافت لفظیہ میں بھی آ جاتا ہے تے غیر دے اوتے بھی الف لام آ جاتا ہے. داتو نام میں آیا المؤنث ایسے پڑھتے وَكَذَلِكَ یہ میں اشارہ کر رہا ہوں
فی المؤنث الغیر الحقیقی، یہ کسرہ ہے. ایک تے الف لام ویکھ کے تے طالب علم چھوٹی تا کلاس دا یہ نہ کہہ دے بغیر تے الف لام ہو گیا لہذا معرفہ ہو گیا. الحقیقی یہ بھی معرفہ، دو معرفے اکٹھے آگے موصوف سے نا 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 نا. غیر ہمیشہ مضاف چاہے الف لام داخل ہو یا نہ ہو مضاف. یہ جو الف لام داخل ہوا وہ تو آیا ہے، ہم نے اس کو اس کی صفت بنانا تھا، اور وہ چونکہ یہ معرفہ تھا اور غیر معرفہ نہیں ہوتا اضافت کے ساتھ. اضافت کے ساتھ معرفہ نہیں ہوتا. کیا میں نے کہا؟ اضافت کے ساتھ غیر معرفہ نہیں پڑتا. اگر اس کو معرفہ کی صفت بنانا ہے تو الف لام لگانا ہے، اس لیے ہم نے الف لام لگایا. پھر قاعدہ دوہرا رہا ہوں، غیر لفظ ہمیشہ مضاف. جی ہمیشہ الف لام. اگلا قاعدہ، غیر اضافت کی وجہ سے معرفہ. نہیں ہوگا. اگر تم نے غیر کو معرفہ کی صفت بنانا ہے تو غیر پہ الف لام لگاؤ جیسے یہاں لگایا. اب ان قاعدوں پر ایک اور قاعدہ، ان قاعدوں پر ایک اور قاعدہ. اور سکول والے کو جاؤ نا تو پیسے لیں بڑے، وہ آدھے ساری انرجی ختم ہو جانی، وہ پیسے لیں بھائی جان ائی فری کھاتے پڑھا رہے، وہ آدھے سانو پیسے دو، وہ تو زور ہی نہیں لاتے بیچارے، انرجی ختم ہو جانی ہے. تو مولوی ہوں ہی ہوگا جڑا زور لائے، کیونکہ مولوی کو مزہ آتا ہے، مولوی کا شوق ہوتا ہے. شوق میں نہیں دیکھا جاتا بھوکا ہے یہ پیاسا ہے کیسا ہے، شوق میں یہ نہیں دیکھا جاتا. اب غیر کے اوپر ایک قاعدہ پڑھانے لگا ہوں، دوبارہ دوہرا رہا ہوں. غیر ہمیشہ مضاف، اضافت کی وجہ سے معرفہ. اگر معرفہ بنانا ہے تو الف لام جیسے یہاں لگایا ہے، جامی میں لکھا ہوا ہے خارجت المرکبات الغیر الکلامیتی، میں نے پڑھ دیا. ایک فاتحہ شریف میں غیر آتا ہے، صراط الذین انعمت علیہم غیر کیا آتا ہے؟ بس یہ سمجھانے لگا ہوں. قرآن پاک میں فاتحہ شریف میں غیر المغضوبی، یہ دعاد ہے جی، یہ دعاد ہے، دعا. غیر المغضوبی، غیر کے نیچے کسرہ ہے، مغضوبی مضاف الیہ ہے. اب ہم نے دیکھنا ہے فاتحہ شریف میں غیر کے نیچے کسرہ کیوں آیا. ہم نے قاعدہ بتایا لفظ غیر اکثر ترکیب میں صفت بنتا ہے. اب یہ لفظ غیر صفت کس کی ہے؟ فاتحہ شریف پڑھو پیچھے، اہدینا الصراط المستقیم، ابھی تک کوئی مجرور نہیں آیا. صراط الذین انعمت علیہم، دوبارہ پڑھ رہا ہوں، اہدینا الصراط المستقیم، ابھی تک مجرور کوئی نہیں آیا. اہدی فعل، نا ضمیر مفعول بہ، الصراط المستقیم یہ تو منصوب بن رہا ہے، یہ بھی مفعول بہ ثانی. آگے صراط الذین، صراط الذین، یہ آگے صراط الذین زینا انعمت علیہم. اب دیکھیں مجرور کون ہے پیچھے، غور کرے نا طلباء، غور کرے، مدرسین علماء خطباء غور کرے کہ یہاں مجرور کون ہے. یہاں تو کوئی مجرور نظر نہیں آیا، یہ تو فعل ہے، یہ ضمیر منصوب متصل ہے، یہ مجرور ہے ہی نہیں. صراط یہ بھی مجرور نہیں، تو غور کرے. علیہم یہ ضمیر مجرور ہے، اللہ جار کے ساتھ آئی، لیکن ضمیر موصوف بنتی نہیں. پھر غور کرے یہ تو فعل ہے، یہ الذین ہے، یہ صراط ہے، یہ صراط تو مجرور ہے نہیں. پھر مجرور کون ہے؟ الذین، کیونکہ قاعدہ ہے پہلا نکرہ دوسرا معرفہ، پکا قاعدہ ہے مضاف مضاف الیہ. پتہ چلا الذین یہ مجرور ہے، الذین یہ مجرور ہے، تو غیری بھی مجرور ہے، تو یہ صفت کس کی بنا؟ الذین کی. اب الذین تو معرفہ، الذین معرفہ، غیر المغضوبی یہ معرفہ کی صفت ہے. آپ نے خود بتایا غیر معرفہ نہیں بنتا، معرفہ کی طرف مضاف بھی ہو جائے معرفہ بنانا ہے تو الف لام لگاؤ جیسے یہاں لگا ہے. اب بتائیں جی، قاعدہ بتاؤ، اب تمہارا قاعدہ ٹوٹ گیا.
تو ہم کہیں گے مدرسین سے اور طلباء سے سننے والوں سے یہ ناراض نہ ہو ہماری باتوں سے، جواب دیں گے بیضاوی کا۔ بیضاوی میں لکھا کہ لفظ غیر جی جی الف لام کے بغیر، کیسا جوڑ رہا ہے، لفظ غیر الف لام کے بغیر بھی کبھی معرفہ بن جاتا ہے۔ کب جب لفظ غیر کا جو مضاف الیہ ہے اس کی ضد ایک ہی ہو، اس کی ضد ہی ہو۔ اب لفظ غیر کا مضاف الیہ دیکھو، المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ مضاف الیہ پورا مل ملا کے، مغضوب علیہم اور ولا الضالین یہ اس کا مضاف الیہ ہے۔ تو مضاف الیہ ہو گیا وہ لوگ جن پہ اللہ کا غضب ہوا، اور وہ لوگ جو سیدھے رستے سے بھٹکے ہوئے، یہ ہے غیر کا مضاف الیہ۔ اب مضاف الیہ کی ضد ایک ہی ہے، وہ لوگ جن پہ اللہ کا انعام ہوا، منعم علیہم، جن پہ اللہ کا انعام ہوا۔ تو قاعدہ میں نے بتا دیا، لفظ غیر الف لام کے بغیر ایک صورت میں معرفہ بن جاتا ہے جب اس کے مضاف الیہ کی ایک ہی ضد ہو۔ تو یہاں پر سورۃ الفاتحہ میں لفظ غیر کا مضاف الیہ اس کی ضد ایک ہی ہے، ضد ایک ہی ہے، ضد ایک ہی ہے، وہ ہے منعم علیہم، لہذا لفظ غیر معرفہ ہے، اور الذین بھی معرفہ ہے، لفظ غیر الذین کی صفت ہے۔ تو قاعدوں کے ساتھ ہم نے نور الازا کا پڑھ لیا۔ ایک اور قاعدہ بتا دوں آپ کو، غیر مضاف مکروہ مضاف الیہ مضاف الیہ میں کہ صفت ثانی طاہرون کی، مطہرون یہ صفت اول تھی۔ بتا دوں ایک قاعدہ، کئی طالب علم سمجھتے ہیں جو صیغہ صفت ہوتا ہے نا وہ موصوف نہیں بنتا۔ کیوں نہیں بنتا جی؟ یہ صیغہ صفت ہے، موصوف بنا ہوا ہے جی، وہ صیغہ صفت ہوتا ہے۔ وہی صیغہ صفت جو ہوتا ہے اس میں ذات بھی ہوتی ہے، خالی وصف نہیں ہوتا، وہ ذات مال وصف ہوتا ہے۔ ہائے ہائے، خالی وصف ہے، وہ ذات مال وصف ہوتا ہے۔ داربون کے اندر ذات بھی ہے، وصف بھی ہے، مارنے والا کوئی ذات ہے تو مارنا ایک وصف ہے۔ طاہرن پاک ہونے والا، یعنی پاک ہے خود تو کچھ ذات ہے، تو پاک ہونا وہ دی صفت ہے، تو صیغہ صفت موصوف بن جاتا ہے۔ یہ موصوف ہے، یہ صفت اول ہے، صفت ثانی ہے۔ موصوف دونوں صفتوں سے مل کر مبتدا کی خبر ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ تو نور الازا کے ہم نے میرے خیال میں 5 جملے پڑھ لیے۔ کتاب الطہارت 1، المیاہ التی یجوز التطہیر بہا 7 میاہ 2، ماء السماء و ماء البحر و ماء النہر و ماء البر، یہ تیسرا جملہ تھا۔ ثم المیاہ ولا 5 اقسام چوتھا تھا۔ طاہر مطہر غیر مکرون 5واں تھا۔ ایک اور پڑھنا میری مجبوری ہے کیونکہ بات ختم اس پہ ہو رہی ہے، وہ میں جملہ پڑھانے لگا ہوں آپ کو۔ ایک چھوٹا سا جملہ ہے، وہ بالکل آسان، ترکیب آسان، قاعدہ آسان، وہ یہ ہے واہوا الماء المطلق، چونکہ یہاں بات ختم ہو جاتی ہے۔ اس کی ترکیب اور قاعدہ پڑھ لیتے ہیں، جلدی جلدی پڑھ لیتے ہیں۔ ہم نے ضمائر کی پہچان کروائی ہوئی ہے، ضمائر کی پہچان ہماری وہ پہچان یاد رکھیں اگر ہے، نہیں تو یہ بھی آپ کو کسی دن لائیو پڑھا، وہ نحمیر میں ہم نے ریکارڈ کرائی ہے، یوٹیوب پہ چڑھ گیا ہوگا، پتہ نہیں کہ چڑھا نہیں ہے۔ بہرحال یہ جو ضمیر ہے نا یہ مرفوع منفصل ہے۔ کون سی ضمیر ہے؟ ضمیر مرفوع منفصل۔ ضمیر مرفوع منفصل کلام کے شروع میں آ جائے تو مبتدا بنتی ہے۔ ویسے ہم قاعدہ بتایا کرتے ہیں ضمیر مرفوع منفصل کلام کے شروع میں آ جائے، کہاں آ جائے؟ کلام کے شروع۔ یہ شرط لگا رہے ہیں تو کیا بنے گی؟ مبتدا۔ تو یہ مبتدا ہے۔ الماء المطلق یہ موصوف ہے، یہ صفت ہے، 2 معرفے اکٹھے آ گئے، موصوف سے مل کے ہوا کی خبر، مبتدا خبر مل کے جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ تو 6 جملے آج ہم نے واو کو استنافیہ پڑھا ہے، نواں جملہ ہے نا۔ نہیں حال کہاں ادھر پڑھ رہی ہے بابا جی، پھر کہو گے میرا نا آ گیا ہے، یہ حال کہاں پڑھ رہی ہے؟ اگر حال بڑھ رہی ہے تو یہ مبتدا خبر تو نہ ہوا، پھر تو یہ حال بن گیا پیچھے، یہ واو استنافیہ ہے، نئے جملے کے شروع میں آئی ہے۔ تو 6 جملے نور الازا کے ہم نے ان کی ترکیب مع قواعد نحویہ پڑھ لی ہے جی۔ اب ہم سبق پڑھیں گے جی۔ تو سبق پڑھتے ہوئے ہم یہ کہیں گے جی، یہ اب جن کے پاس نور الازا وہ کھولیں۔ اب تو ہمارا تختہ سیاہ جنہوں آدھے پنجابی پرانے زمانے تختہ سیاہ ہوں ہے، کیونکہ وہ کالا جی ہوں، یہ ہوں وائٹ بورڈ آ گیا ہے، یہ چٹا ہوں وائٹ، کوئی نہیں لگی سمجھ ہے، یہ چٹا نا وہ ہوں کالا،
ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਦਾ ਚਾਕ ਨਾਲ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ? ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਬਹਰਹਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ। ਉਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੁਟਕਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨਾ। ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਖਤਾ ਸਿਆਹ ਕਾਲਾ ਤਖਤਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਹੈ ਵਾਈਟ ਬੋਰਡ ਚਿੱਟਾ ਬੋਰਡ। ਤਖਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਹੈ, ਤੇ ਤਖਤਾ ਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਬੋਰਡ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਵਾਈਟ। ਹੁਣ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਫੇਦ ਤਖਤਾ, ਤਖਤਾ ਸਫੇਦ, ਲੇਕਿਨ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮਾਂ 'ਚ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਹਿਲੇ ਆਂਦੇ ਹਨ ਤਹਾਰਤ ਖਾਨੇ, ਜਦੋਂ ਹੀ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆਇਆ ਲੈਟਰੀਨ, ਫਿਰ ਆਇਆ ਵਾਸ਼रूम, ਹੁਣ आ गया टॉयलेट, ਹੁਣ लफ्ज़ आ गया टॉयलेट। ये तरक्की लफ्ज़ों में कर रहे हैं, तरक्की इल्म में होनी चाहिए। ये ना तरक्की लफ्ज़ों में पई है कि टॉयलेट बना दी तो तरक्की हो गई है। तो अब हम सबक पढ़ने लगे जी। जिनके पास नूरुज़ा, अपनी नूरुज़ा खोले। किताबुत तहाराती, हमने मुब्तदा निकाला था हाजा, तो तर्जुमा होगा ये तहारत की किताब है। ये मैंने तर्जुमा किया, ये तहारत की किताब है। सुने जी, लफ्ज़ तहारत जो है 3 तरह पढ़ा जा सकता है। तहारत, तिहारत, तुहारत, 3 इराब हैं तो आके, तहारत, तिहारत, तुहारत। अगर आप पढ़ते हैं तहारत तो फिर उस वक्त इसका माना होगा पाकी। आज जरा वज़ू है, गुसल अगर बंदे फ़र्ज हो गया, वो पाकी। अगर तहारत पढ़ेंगे तो माना नज़ाफ़त, पाकी, सुथराई। और अगर आप पढ़ते हैं तिहारत, फिर इसका माना है आला, यानी लोटा वगैरह। अगर आप पढ़ते हैं तुहारत, फिर माना होगा वो पानी जो बाकी बच गया जिससे आपने वज़ू किया। ये मैंने 3 माने बयान कर दिए। तहारत का माना पाकी, तिहारत का माना आला पाकी का, तुहारत पाकी जिस पानी से हासिल की, जो बाकी बचा वो तहारत। हम पढ़ते थे ना जब नूरुज़ा, तो उस्तादों ने पूछा था कि वज़ू, विज़ू, वुज़ू, इनमें फ़र्क क्या है। एक तालिब इल्म था, उसने उर्दू जुमला बनाया कि समझो जी ज़ैद एक बंदा है, उन्होंने कहा जी ज़ैद ने वज़ू को विज़ू में डालकर वज़ू किया। ये जवाब हो गया भाई, बड़े खुश हुए, ये हम बड़े खुश हुए। वज़ू को डाला विज़ू में, पता लगा विज़ू बर्तन, वज़ू पानी, और किया क्या वज़ू, पता लगा वज़ू का माना वज़ू, वज़ू का माना पानी, और विज़ू का माना बर्तन। असल में ये एक किताब थी माला बुद्धा मिनू, माला बुद्धा मिनू, ये भी कभी बता देंगे इनको। ਇਹਦਾ नाम माला बुद्धा मिनू नहीं है, एक माला नहीं गल च पान वाली, ये माला बुद्धा मिनू है, ये ला बुद्धा है। ये भी कभी बताएंगे इंशाल्लाह। ज़ाहिर अब शुरू जो हो गए हम। बहरहाल तहारत का हमने माना पढ़ लिया। 3 माने हैं। अगर तहारत पढ़ोगे तो माना पाकी हासिल करना, तिहारत पढ़ोगे तो माना पाकी हासिल करने का आला और बर्तन वगैरह, तुहारत पढ़ोगे तो माना होगा वो पानी जो बाकी बचा है वज़ू करने के बाद। किताब लफ्ज़ है, लफ्ज़ किताब, इसका माना पढ़ाने लगा हूँ। लफ्ज़ किताब का लुग़वी माना है जमा करना। किताब तहारत में जो लफ्ज़ किताब है, इसका माना है लुग़वी जमा करना। इस्तिलाही माना वो मसाइल की जमात, जमात से मुराद वो चंद मसाइल फ़िकिया जिनका मुस्तकिल तौर पर एतबार किया गया। नीचे अनवा हो या ना हो, नीचे अनवा हो, उनको कहते हैं किताब। वो चंद मसाइल इकट्ठे फ़िकी जिनका मुस्तकिल तौर पे एतबार किया गया, और उसके नीचे, उन मसाइल के नीचे अनवा हो या ना हो। कई किताबें हैं उनके नीचे अनवा हैं, कई किताबें हैं उनके नीचे अनवा नहीं है। किताब तहारत का तर्जुमा भी कर दिया, हाजा किताब तहारत, ये तहारत की किताब है। एक मराकी फलाह में बात लिखी है कि नमाज से पहले तहारत क्यों पढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा नमाज के लिए तहारत शर्त है, शर्त पहले होती है, इसलिए किताब तहारत पहले है और नमाज की किताब बाद में है। जी आगे पढ़ने लगा हूँ। अल मियाहुल्लती यजूज़ु तत्हीरु बिहा सबआतु मियाह, ये पढ़ने लगा हूँ जी। अल मियाहुल्लती, मैंने बताया था वो जब तरकीब कर रहा था, लफ्ज़ मियाह जो है इसकी असल पढ़ेंगे मवाहुन, मवाहुन, ये इसकी जमा है, मवाहुन। लफ्ज़ मियाह ये जमा है ना,
تو یہ اصل ہے مواہن، او واؤ کو یا سے بدلا، تو پھر جب یا سے بدلا تو اوپر والا جو ہے اس کو ہم نے کسرہ دے دیا میم کو، تو بن گیا میاہ، جیسے میزان ہے نا ایسے میاہ وزن بنا دیا جمع کا۔ تو یہ بھی آپ کو بتا دوں سبعۃ میاہ، تو لفظ ما جو ہوتا ہے نا ماؤن جس کا معنی پانی ہے، اس کی بھی اصل موہن ہے، یہ غالباً خلاف قیاس اس کو ماؤن بنایا، اصل اس کی موہن ہے، خلاف قیاس ما بنایا، تو جمع آنی تھی مواہن، لیکن وہ جمع جیسے وہ ادھر بدلا ہوا ہے تو ادھر وہ جمع آ گئی میاہن۔ اب جلدی جلدی پڑھ لیں گے جی، جلدی جلدی توجہ ہے، اب توجہ سے سماعت فرمائیں کہ میاہ 7 پانی، یہ جمع قلت ہے۔ جمع قلت وہ ہوتی ہے جو 3 سے لے کے 10 تک بولی جائے، جمع قلت وہ ہوتی ہے جو زیادہ 10 سے اوپر، کئی کہتے ہیں 10 سے اوپر، کوئی کہتے ہیں 10 سے لے کر لا انتہا تک۔ تو وہ بھی قاعدہ بتا دوں، کبھی کبھی جمع قلت اور جمع کثرت ایک دوسرے کی جگہ آ جاتی ہیں، یہ جگہ جمع قلت کی تھی، الٹ ہوگا میں نے تعریف غلط کر دی۔ جمع قلت وہ جمع ہوتی ہے جس کا اطلاق 3 سے 10 تک ہوتا ہے، جمع کثرت وہ ہوتی ہے جس کا اطلاق 10 سے اوپر ہوتا ہے، یہ جمع کثرت ہے لفظ میاہ، لیکن جگہ جمع قلت کی ہے، آ جمع کثرت گئی، اس کا جواب یہ ہے کہ جمع قلت اور جمع کثرت ایک دوسرے کی جگہ پر آتی رہتی ہیں۔ تو بہرحال میں بیان کر دیتا ہوں سبق جلدی جلدی، ہماری لائٹ کا بھی انتظام، ہماری لائٹ چلی گئی ہے نا، تو میں جلدی بیان کر دیتا ہوں۔ 7 پانی ہیں جن سے پاکی حاصل کرنا جائز ہے، وہ 7 پانی اوپر لکھے ہوئے ہیں۔ کون کون سے پانی؟ آسمان کا پانی، سمندر کا پانی، نہر کا پانی ہے جی، پھر وہ پانی جو پگھلا ہو اولوں سے، وہ پانی جو برف سے پگھلا ہو، چشمے کا پانی، کنویں کا پانی، یہ 7 پانی ہیں۔ پھر آگے کہا پانی کی 7 قسمیں ہیں ذاتی طور پر، ان میں سے کچھ وہ ہوگا جو پاک ہوگا، پاک کرنے والا ہوگا، ہے مکروہ نہیں ہوگا، اور یہ پہلی قسم ہے، یہ مائع مطلق ہے۔ ہم ترجمہ کہتے ہیں نور الرضا کا اوپر دیکھ کے، جو میں نے زبانی پڑھا دیا، اس میں پانی بیان کیے ہیں کہ 7 پانی ہے جن سے پاکی حاصل کرنا جائز ہے۔ پھر آگے کہا پانی جیڑا بھی ہوئے 7 وچوں جیڑا بھی پانی ہوتی ہے 5 قسمان ہیں، ان 5 وچوں ایک قسم ہوئے گی جنہیں وضو کرنا جائز ہی نہیں ہوگا، مائع نجس، کوئی مائع مشکوک ہوگا، کوئی طاہر مطہر غیر مکروہ، کوئی طاہر مطہر مکروہ، کوئی طاہر غیر مطہر، وہ 5 قسمیں نکلیں گی، 5 قسمیں۔ پھر بتا رہا ہوں پانی جن سے پاکی حاصل کرنا، کپڑے دھونا، وضو کرنا، غسل کرنا، وہ 7 قسم کا ہے۔ پھر پانی وہ 7 میں جو جیڑی بھی ہوگی وہ اگوں آپ 5 قسمان ہیں، 5 قسمان ہیں۔ انہوں نے جو پہلی پڑھائی ہے طاہر مانے پاک، مطہر پاک کرنے والا، مکروہ نہیں ہے، غیر مکروہ دا معنی مکروہ نہیں۔ یہ کیڑا پانی ہے؟ یہ مائع مطلق ہے۔ مائع مطلق سے مراد ہے جیسے آسمان سے آتا ہے، بالکل ایسا۔ کی مطلب؟ جیسے آسمان سے آتا ہے خالی ہوتا ہے، اس میں کوئی چیز ملی نہیں ہوتی، نہ مٹی ہوتی ہے، نہ کوئی زعفران ہوتی ہے، نہ کوئی پتے ہوتے ہیں، نہ کوئی صابن ہوتا ہے، خالی ہوتا ہے۔ ایسے جو زمین سے نکلے ٹوٹیوں میں، نلکوں میں جو آتا ہے بالکل خالی پانی، انہوں آندے نے مائع مطلق۔ یہ پانی پاک بھی ہے، پاک کرنے والا بھی ہے، مکروہ نہیں ہے۔ اب میں ترجمہ کرنے لگا، سماعت کریں جی۔ ھذا کتاب الطہارت، یہ طہارت کی کتاب ہے۔ المیاہ التی یجوز التطہیر بہا 7 میاہ، ترجمہ کر رہا ہوں، وہ پانی بہا جن پانیوں کے ساتھ التطہیر پاکی حاصل کرنا جائز ہے، 7 میاہ 7 پانی ہیں۔ اگر آنی نکالنا ہے، میری مراد آسمان کا پانی، سب کے ساتھ یہ کہنا ہے میری مراد آسمان کا پانی، فلانا پانی۔ اگر بدل بنانا تو پھر کہنا ہے یعنی، اور اگر خبر بنانی تو خبر والا میں کر دیتا ہوں، بقایا میں نے اشارہ کر دیا۔ ان 7 میں سے پہلا آسمان کا پانی ہے، 7 میں سے دوسرا سمندر کا پانی ہے، 7 میں سے تیسرا نہر کا پانی ہے، 7 میں سے چوتھا کنویں کا پانی ہے، 7 میں سے 5واں اور چھٹا ایسا پانی ہے جو پگھلا ہو برف سے اور پگھلا ہو اولوں سے، ایک ہو گیا، اور 7 میں سے 7واں، یہ ترجمہ ہے، چشمے کا پانی ہے۔ پھر پانی جتنے ہیں ہر ایک 5 قسم پر ہے۔ 5 میں سے پہلی طاہر مطہر غیر مکروہ ہے۔
اور یہ جو طاہر مطہر غیر مکروہ ہے یہ مائع مطلق ہے۔ آج کا سبق ہمارا کچھ لمبا ہو گیا، تو انشاءاللہ رات 9:30 بجے آج ہم دوبارہ جو اذان کے بعد دعا پڑھی جاتی ہے اس کی ترکیب کے لیے حاضر ہوں گے، تو تمام طلباء اس میں بھی شرکت کیا کرے، قواعد ناویہ کے ساتھ انشاءاللہ رات 9:30 بجے ہم پڑھیں گے۔ انشاءاللہ۔